السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 60، فقہ حنفی غلط طریقے سے پھیلی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا فقہ حنفی کو غلط طریقے سے پھیلایا گیا ہے، اور کیا امام ابو حنیفہ کا کردار درست نہیں تھا، اور کیا خلیفہ منصور بھی غلط آدمی تھا، اور کیا قاضی امام ابو یوسف نے فقہ حنفی کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فقہ حنفی میں گن پوائنٹ پر طلاق لینے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو۔ اور یہ کام کوئی آج سے نہیں، یہ پرانے بابوں نے خراب کیا ہوا ہے۔ یہ قاضی ابو یوسف جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری، انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا تھا۔ خلیفہ منصور نے آفر کی تھی ہارون رشید کا جو باپ تھا کہ تم یہ عہدہ قبول کر لو۔ انہوں نے کہا اگر میں نے یہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا تو مجھے تیری مرضی کے فتوے دینے پڑیں گے۔ تو اس نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی محبت میں ان کو جیل میں قید کروا دیا۔ دیکھیں یہ کیسی محبت ہے کہ جی تسی یہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرو، اور حتیٰ کہ جب وہ بالکل نہ مانے تو ان کی محبت میں ان کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ جو میں کہتا ہوں نا، فکر حسین ہمیشہ زندہ ہے۔ حضرت حسین حق کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ ختم نہیں ہوگی فکر حسین۔ کبھی امام حنیفہ حق کے لیے کھڑے ہوئے، کبھی احمد بن حنبل نے معتزلہ کے خلاف کھڑے ہو کر جب وہ مارے کھائیں، کبھی امام نسائی رحمہ اللہ نے ناصبیوں کے خلاف حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے خصائص علی کتاب لکھی اور ناصبیوں نے انہیں قتل کر دیا۔ یہ قیامت تک فکر حسین جاری ہے، اور امام حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ اور اب انہی کا شاگرد ہے قاضی ابو یوسف، جسے امام ابو یوسف کہتے ہیں، المتوفہ 199 ہجری۔ اس نے وہی عہدہ قبول کر لیا، یعنی استاد نے جان دے دی کہ میں دنیا کا کتا نہ بن جاؤں کہیں اس عہدے کو قبول کر کے اللہ کی بارگاہ میں مارا نہ جاؤں ان منحوس حکمرانوں کی وجہ سے بنو عباس کے کہ مجھ سے غلط فتوے لیں گے۔ اس شخص نے اپنی جان دے دی، شہادت کے مرتبے پہ پہنچ گیا، اور شاگرد نے وہی عہدہ قبول کر لیا۔ اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ ظاہر سلطنت عباسیہ 3 براعظموں میں پہنچی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے گن پوائنٹ کے اندر تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی پھیلائی ہے۔ یہ جو آج کہتا ہے نہیں حنفی اتنے زیادہ کیوں ہے، وہ اس لیے زیادہ ہے بھائی، 700-800 سال بنو عباس کی حکومت رہی ہے، اس لیے وہ زیادہ ہے۔ لیکن محدثین بےچارے اپنی کتابیں لکھتے رہے، حق بتاتے رہے کہ کبھی تو دور آئے گا کہ لوگ اس کی طرف پلٹیں گے، اور آج وہ دور آ گیا۔ دیکھ لیں آپ کس طرح تیزی سے لوگ کتاب و سنت کی طرف آ رہے ہیں، اور تقلید کے بندھن انہوں نے توڑ دیے ہیں۔ جتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو سمپل مسلم کہتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی یا حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اس چیز سے وہ آزاد ہو چکے ہیں۔ مسلمان نماز کا طریقہ وہ بہار شریعت بہشتی زیور سے نہیں پڑھتے، یا فتاوی عالمگیری سے نہیں پڑھتے، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پڑھتے ہیں، جتنے گورے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، وقت تو آتا ہے۔ تو اس وقت قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا۔ پھر جب عہدہ قبول کیا تو پھر آپ کو اس کی قیمت بھی تو ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ قاضی ابو یوسف نے پہلی دفعہ یہ فتویٰ دیا تھا کہ گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی نوک کے اوپر، اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دلوا دے، کوئی بندہ کسی کی بیوی کو، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 106 کہ کوئی کلمہ کفر بھی بول دینا جان بچانے کے لیے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو عقل تو کام کرتی ہے، یہ دونوں کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے۔ اس کے خلاف پھر امام مالک رحمہ اللہ فکر حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے، المتوفہ 179 ہجری، قاضی ابو یوسف کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہ کہتے ہیں نہیں اماموں کو نہیں مانتے، اماموں کے سب سے بڑے دشمن تو آپ لوگ ہو۔ امام مالک کو کوڑے آپ لوگوں نے لگوائے ہیں، قاضی ابو یوسف نے لگوائے ہیں کوڑے، اور اتنے کوڑے لگوائے کہ ان کے یہ شولڈر ٹوٹ گئے، یعنی وہ اپنی تہمت بھی نہیں باندھ سکتے تھے۔ انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک پاک باز شخص تھے، لیکن خلیفہ منصور نے انہیں قاضی بننے پر مجبور کیا، اور ان کے انکار پر انہیں زہر دے کر مار دیا گیا، اور قاضی امام ابو یوسف کو بنایا گیا، جس نے فقہ حنفی کو پوری دنیا میں پھیلایا اور غلط فتوے دیے۔ یہ کتنا ٹھیک کہہ رہے ہیں یا کتنا غلط کہہ رہے ہیں، اس کا جواب سنتے ہیں مولانا الیاس کمن صاحب سے۔ میں جدہ سعودی عرب میں تھا، وہاں ایک آدمی نے مجھ سے ایک علمی مجلس میں سوال کیا اور مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کس جرم میں جیل کاٹنی پڑی، کس جرم میں کوڑے پڑے، کس جرم میں ان کا جنازہ جیل سے اٹھا؟ میں نے کہا خلیفہ وقت نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہا
ہم آپ کو قاضی قضات اور چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے میں اس عہدے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خلیفہ وقت کی منشا کیا تھی؟ اگر امام اعظم ابو حنیفہ جیسا آدمی چیف جسٹس بن گیا تو پھر ظاہر ہماری حکومت پکی ہے۔ اتنا بڑا آدمی جب ہمارا قاضی قضات ہوگا تو یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ میری خلافت خالصتاً شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے، ورنہ اتنا بڑا امام میرا قاضی نہ ہوتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو خدا نے فراست ایمانی عطا فرمائی، فرمانے لگے میں اس منصب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خلیفہ نے بلا کے پوچھا آپ کیوں تیار نہیں ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بحث ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے بادشاہ سلامت، میں قاضی قضات بننے کا اہل نہیں ہوں، میں اہل نہیں ہوں، اور جب میں اہل نہیں ہوں تو مجھے منصب نہیں دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں میں اہل نہیں ہوں، آپ کہتے اہل ہے۔ اگر میں سچ بولتا ہوں میں اہل نہیں ہوں تو نہ اہل کو چیف جسٹس تھوڑے ہی بناتے ہیں، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹے آدمی کو چیف جسٹس بنا نہیں سکتے، جھوٹا آدمی قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بادشاہ دلیل کے سامنے امام صاحب کے سامنے خاموش ہو گیا، لیکن بادشاہ وقت تھا، کہا جی کوڑے مارو، امام صاحب نہیں مانے، جیل میں ڈال دو، امام صاحب نہیں مانے، بالآخر زہر ڈال دے کے شہید کروا دیا گیا، امام صاحب پھر بھی نہیں مانے۔ مجھے وہ جدہ میں ایک شخص کہنے لگا کہ مولانا یہ بتائیں اس امت کا پہلا چیف جسٹس، اس امت کا پہلا قاضی قضات کون ہے؟ میں نے کہا قاضی امام ابو یوسف، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ اب ان کا سوال، مجھے کہنے لگے اگر چیف جسٹس بننا ٹھیک تھا تو امام ابو حنیفہ کیوں نہیں بنے، اور اگر چیف جسٹس بننا غلط تھا تو امام صاحب کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف کیوں بنے ہیں؟ میں نے اس سے کہا ان کا جواب میرے پیغمبر کی زندگی میں مل جاتا ہے۔ مجھے کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں حکومت بھی نہیں دی، طاقت بھی نہیں دی، دولت بھی نہیں دی، اور مدینہ منورہ میں آ کے حکومت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے۔ اگر ٹھیک تھی تو مکہ مکرمہ میں کیوں نہیں دی، اور اگر غلط تھی تو مدینہ منورہ میں کیوں دی ہے؟ اب اس کے پاس تو جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا جی میں نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ نے الٹا مجھ پہ سوال کر دیا ہے۔ میں نے کہا تجھے اس سوال کا جواب ملا تو اس سوال کا جواب بھی ملے گا۔ مجھے کہتے ہیں جی دونوں کا جواب آپ دے دیں۔ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، اگر ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں اللہ اپنے نبی کو دولت بھی دیتے، اپنے نبی کو حکومت بھی دیتے، اپنے نبی کو طاقت بھی دیتے، تو جن پیغمبر کے غلاموں نے حضور پاک کا کلمہ پڑھا تھا ان کے ایمان پہ اعتراضات تھا۔ انہوں نے کلمہ اس لیے پڑھا، بلال کمزور تھا، اس کا کلمہ پڑھوں گا تو میرے سر پہ طاقت کا ہاتھ آ جائے گا، غریب کلمہ پڑھتا، میں کلمہ پڑھوں گا مجھے دولت مل جائے گی، لوگ کلمہ پڑھتے ہمیں حکومت میں عہدے مل جائیں گے۔ اگر مکہ میں خدا حکومت طاقت اور دولت دیتے، پیغمبر کے صحابہ کلمہ پڑھتے تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے۔ بالآخر مدینہ منورہ میں خدا نے دولت بھی دی ہے، خدا نے طاقت بھی دی ہے، خدا نے حکومت بھی دی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حق انہی کا تھا، شروع میں اس لیے نہیں دی تاکہ دشمن اعتراض نہ کرے۔ میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ اگر چیف جسٹس بن جاتے، آج دنیا کا 80% مسلمان فقہ حنفی کے مطابق چل رہا ہے تو لوگ اعتراض کر دیتے یہ فقہ حنفی دنیا میں اس لیے بنی ہے کہ جس امام کے مقلد ہے وہ امام چیف جسٹس تھا، حکومت اس کے پاس تھی، طاقت اس کے پاس تھی، اس نے طاقت کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا لیا ہے، فقہ حنفی کو عام کر دیا ہے۔ امام کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے، دنیا میں 80% مسلمان فقہ حنفی قبول کر رہے ہیں، امام کا جنازہ جیل سے ہے، شاگرد چیف جسٹس بنا ہے، امام نے قبول کیوں نہیں کیا تاکہ اعتراض نہ آئے، شاگرد نے قبول کیا کہ حق ان کا تھا۔
الیاس گمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے قاضی کا عہدہ حالات مناسب نہ ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کیا تھا، اور بعد میں وہی عہدہ امام ابو یوسف نے اسی لیے قبول کیا کہ تب حالات مناسب تھے، اس لیے امام ابو یوسف کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اب جو لوگ فقہ حنفی پر اعتراض کرتے ہیں ان کا جواب مفتی طارق مسعود صاحب سے سنتے ہیں۔ ابھی ایک ہے واٹس ایپ پہ میرے پیچھے میرا خون پیا ہوا ہے، فقہ حنفی کی فلاں کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں تو یوں آتا ہے۔ میں نے کہا اس جاہل کو میں جواب دوں گا، پھر ایک اور اعتراض، پھر ایک اور اعتراض، تو جب 10-15 سوالات، حالانکہ سب باتوں کا جواب ہے میرے پاس، تو میں نے پھر جب زیادہ ہو گئی میں نے لکھا خیریت بس اور 5-6 سوالیہ نشان بنا۔ کوئی پرابلم ہے، کوئی خارش کی بیماری ہے، ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ، انسان ہے، کوئی ڈاکٹر کا پتہ بتاؤں، کوئی انجیکشن لگوا لو تمیز سے، خام تم پوری صلاحیتیں کس کے خلاف؟ فقہ حنفی کے خلاف۔ کوئی اچھا کام کر لو دنیا میں، بر صغیر میں جب اسلام آیا تو فقہ حنفی آیا ہے، 1000 سال حکومت کس نے کی ہے؟ احناف نے کی ہے۔ انگریزوں کے خلاف کون کھڑے ہوئے؟ احناف کھڑے ہوئے۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ 800 سال کس کی تھی؟ احناف کی تھی۔ اگر تم حنفیوں کو غلط کہنا شروع کر دو گے تو گورا بولے گا تو 1000 سال تو تم غلط لوگوں کے کنٹرول میں رہے ہو، تو تم اب کیا صحیح کرو گے؟ ہیں تمہارا اسلام غلط لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے، مشرک اور گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے، 1000 سال ہو گئے، تم لوگ صحیح لوگوں کی حکومت ہی نہیں آ سکی ہے بر صغیر میں۔ اور خلافت عثمانیہ جو یورپ سے لڑتی رہی ہے اور غیر مسلموں سے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، وہ سارے ہی گمراہ تھے۔ پشاور میں بھی غلط اسلام آ گیا تھا اس وقت، اور لاہور میں بھی غلط والا اسلام آیا تھا، شروع سے اسلام ہی غلط آیا، تو فقہ حنفی آیا نا شروع سے، تو یہ سبھی غلط آیا تھا۔ تو یار اب کیا، اب تھوڑے قیامت تھوڑی سی دن رہ گئی ہے، اب صحیح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جب آیا تو اس وقت سے اب تک صحیح اسلام ہی چلتا آ رہا ہے، جہاں غلطیاں ہوئی ہیں علماء اس غلطیوں پہ تنبیہ کرتے رہے ہیں اور اس غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، پھر بھی کچھ غلط رہا اور کچھ صحیح ہو گیا، لیکن پورے سیٹ اپ ہی کو غلط قرار دینا، پورے فقہ کو غلط قرار دے دینا، یہ بات پھر 4 بیوقوف تو آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے۔ امت کا بڑا طبقہ اس بات کو نہ ذہنی طور پر قبول کرے گا، اور اس سے سوائے لڑائی جھگڑوں کے اگر آپ کو فقہ حنفی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا جب تک فقہ حنفی کو فالو نہیں کرے گی جنت میں نہیں جائے گی؟ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ تو چھوڑو، تو نہیں کرو فالو بھائی فقہ حنفی کو، کسی اور فقہ کو فالو کر لو۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا فقہ حنفی میں مزاحیہ اور غیر شرعی مسائل لکھے ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ اور اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔